مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق شوق کے ساتھ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جناب صدر محترم معزز سامعین محترم حاضرین کافی عرصہ کے بعد آپ کے شہر گجرانوالے میں حاضری کا اتفاق ہوا اور دوستوں نے بھی کئی مرتبہ تقاضا کیا میری طبیعت ناساز رہتی ہے اس مرتبہ شیخ صاحب نے حکم دیا میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان حضرات کا یہ شغف یہ ذوق یہ شوق قائم رکھے
اللہ پاک ان کی اولاد کو دیندار بنائے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے، اور دین کا جذبہ، دین کا اسی طریقے سے شوق ہمیشہ ہمیشہ اسی پر قائم دائم رہتے رہتے خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک سے کہ کاملہ عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ پاک سے ہر وقت معافی طلب کرنی چاہیے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ لوگوں کی عادت ہے یہ کہنے کی، نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، نہ جانے۔ ارے کون سی گھڑی اور کون سی ساتھ ہے جس میں ہم اللہ پاک جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے رگ و ریشوں میں دنیا اس قدر پیوست ہو گئی کہ اب اس کا نکلنا مشکل ہے۔ ہم نے دنیا کو دنیا نہ سمجھا، آخرت کو آخرت نہ سمجھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کمزور ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں، آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ فرمایا جن صورتوں میں قیامت کا خاص طور سے ذکر ہے، جب میں ان کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں پگھل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام شاہد ہیں کہ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو بعض آیات پر ایک ایک رات ایک ایک آیت پر پوری رات گزار دیتے تھے۔ ساری رات ایک ایک سجدے میں گزر گئی، ایک ایک رکوع میں گزر گئی، ایک ایک قیام میں کٹ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے نمونہ بن کے دکھلایا۔ بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا، ایک رکعت میں۔ ہمیں تو ابھی سے فکر کر رہا ہے کہ رمضان شریف آ گیا، خدا جانے کیا بنے گی۔ جن میں روزہ رات کو حافظ لوگ پکڑ لیں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر چسکا نہیں پڑا۔ جس چیز کا چسکا پڑ جائے، لذت پڑ جائے، حلاوت پڑ جائے، پھر اس رات کا لمبا ہونا اور پھر اس کام کا لمبا ہونا ذہن سے نکل جاتا ہے۔ قربان جاؤں ان اولیاء کرام پہ، اللہ تعالیٰ سب کے درجوں کو بلند فرمائے، آمین کہو۔ آپ لوگ کیسے یقین کریں گے؟ ایک ایک آدمی اس کائنات میں ایسا گزرا، میرے تیرے جیسا آدمی تھا، انسان تھا، پیٹ بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے۔ ارے ایک وضو سے 12 رات 12 دن کی نمازیں پڑھ لی۔ اور دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جب سجدے میں پڑھتے تھے کہ بس اب تو موت آ گئی، یہ زندہ ہی نہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جن کی راتیں سجدے اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا،
وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی صبح سے شام سے لے کر صبح ہو جاتی ہے، لمبی لمبی راتیں اللہ اللہ کرنے میں کٹ جاتی ہے۔ کس ضمیر کے لوگ تھے، کس ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس قدر علم دین کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ہر ایک کی تمنا تھی، دعا مانگا کرتے تھے، الہی میری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما۔ آج ہم قرآن مجید کو خود کیا حاصل کریں گے، اپنی اولاد کو بھی حاصل کرانے کا بندوبست نہیں کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگوں میں قرآن مجید کا وقار رہے گا، قرآن مجید کی عزت رہے گی، قرآن مجید کی عظمت رہے گی، فرمایا رب ذوالجلال کی قسم میری امت کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ آج میرا تیرا کیا حشر بن گیا، کیا حال بن گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اللہ کی زمین سے قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنی فتنے سامنے آ جائیں گے، شام کو دروازہ بند کرو گے، ایک فتنہ چھوڑ کر صبح کو دروازہ کھولو گے تو ہزاروں فتنے کھڑے ہوئے ملیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی چند جانور ہیں جن کے پروں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے، یا رسول اللہ قرآن مجید کی توہین ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہے اور یہ اپنی چونچ سے گندگی کھا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں ایک وقت میری امت پہ ایسا ہی آئے گا، قرآن کریم بھی پڑھیں گے اور ایسے ایسے کام کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب آسمان ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب دن مصیبت بن جائے، رات وبال بن جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک وقت ایسا آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، بنگلے سے نکلے گا، ایوان سے نکلے گا، بہت بڑی بلڈنگ سے نکلے گا، بہت بڑے مکان سے نکلے گا، بہت بڑے ادارے سے نکلے گا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات ایسے ہوں گے ایمان کی رسی پلے موجود نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ مظلوم کا مذاق اڑانے لگے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب بیٹی اپنے باپ کا سامنا کرے گی۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب بیوی اپنے خامند کی سامنے بے عزتی کرے گی۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کون سی کسر ہم نے باقی چھوڑی؟ نبی ساری رات سجدے میں گزار دے، امت ساری رات سینما میں گزارتی ہے۔ نبی رو رو کر رات کاٹے، امت نماز بھی نہ پڑھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنا جذبہ ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور فرمایا میں نے سینگیاں لگوائی ہیں، یہ خون لے جا اور جا کر ایسی جگہ ڈال کے آ جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ابن زبیر جلدی سی واپس آ گئے، فرمایا کدھر ڈال کے آئے، کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ عرض کیا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں، پیر تو کیا کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ فرمایا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ امام الانبیاء کا خون میں زمین پہ پھینکتا، فرمایا جاؤ جس بدن میں میرا لہو چلا گیا جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صحابہ نے منہ کا پانی حضور کا زمین پہ نہ گرنے دیا، وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دیے، سر مبارک کے منہ مبارک زمین پہ نہ گرنے دیے، نہ خون زمین پہ نہیں گرنے دیے۔ 50 برس تک اور 500 سال تک موجود ہے کتابوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخون مبارک سنبھال کے رکھے۔ آج امت سے قرآن کریم نہیں سنبھالا جاتا۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ آج تو تقسیم ہوگی کہ مولوی مسجد میں اور بابو دفتر میں، وہ مسجد میں نہیں آئے گا، یہ دفتر میں نہیں جائے گا۔ پہلے یہ بات نہ تھی۔ سلطان عالمگیر سبکت رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہندوستان کی پورے ملک کا در خیبر سے لے کر داداگان کی پہاڑیوں تک کا حکمراں ہے۔ تمہیں تو دعا قنوت کا بھی فکر نہیں، نماز جنازے کی دعاؤں کا فکر نہیں، ماں باپ کو بخشی 2-4 سورتیں پڑھ کر بخشنے کی توفیق نہیں۔ ارے یہ بادشاہ تھا، حکمران تھا، شاہی خاندان کا فرزند تھا۔ اٹھاؤ کتابیں اور سارے ہندوستان کے علماء سے پوچھو، بادشاہ ہوتے ہوئے سلطان عالمگیر 5000 حدیثوں کا حافظ تھا۔ یہ ہم مولوی لوگ ہیں نا 10-20 حدیث یاد کر لیتے ہیں، بس زندگی کٹ جاتی ہے۔ عالمگیر بادشاہ بھی تھا اور 5000 حدیث شریف مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد تھی۔ بادشاہ ہو کر اور اسی عالمگیر کا کے زمانے میں مرزا میر زاہد ایک آدمی بہت بڑا منطقی گزرا ہے، اتنا بڑا عالم ہے منطق کا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جو والد ہیں شاہ عبد الرحیم، اس آدمی کے، اس عالم کے حضرت شاہ ولی اللہ کے والد بھی شاگرد ہیں۔ شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی، شاہ ولی اللہ کے والد بھی مرزا میر زاہد کے شاگرد ہیں۔
عربی مدارس میں آج بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ملا جلال ہے اور کئی امور عامہ ہے، کئی کتابیں ہیں جو اب تک پڑھائی جاتی ہیں، پڑھنے والے ہی نہیں رہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا بڑا کام ہو گیا اگر وہ عالم تھا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم بھی تھا اور عالمگیر بادشاہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا، فوجی جرنیل ہوتے ہوئے اتنا بڑا علم رکھتا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے والد بھی اس کے شاگرد تھے۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ ہندوستان کی تاریخ بھی کبھی پڑھا کرو، تمہیں تو لڑائی جھگڑے والے مسئلوں سے فرصت نہیں، پڑھو گے کیا؟ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ تھا، سلطان تھا، ہندوستان کا مالک تھا، مگر عربی پڑھنے والے طالب علموں سے پوچھو، ہدایہ اولین ہدایہ اخیرین 2 سال میں مشکل سے طالب علم پڑھتے ہیں اور استاد پڑھاتا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین خلجی ہدایہ اولین اور اخیرین مکمل زبانی یاد رکھتا تھا، زبانی یاد تھا سلطان صلاح الدین خلجی کو، مکمل ہدایہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے زمانے کے عمر رسیدہ لوگوں کو اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ صحیح کلمہ تو سنا تو اس کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور کلمہ تو صحیح کر لیں جو مرتے وقت تیرے منہ سے نکل گیا تو میرا پار ہو جائے گا۔ علم کا یہ حال تھا کہ بادشاہ لوگ علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور ان کی تمنائیں ہوتی تھی کہ ہم علم دین ہی میں دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ صبح دن میں ضلع ٹھٹھا میں، شہر ٹھٹھا میں ایک مسجد ہے جو شاہجہاں کی بنوائی ہوئی ہے، تقریباً 110 گنبد ہے، آج تک اس میں لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا۔ انجینئروں نے ایسا بنایا ہر طرف خود بخود آواز آتی ہے، آج تک اس مسجد میں پنکھے لگنے کی نوبت نہیں آئی۔ جس مستری نے، جس انجینئر نے اس مسجد کا نقشہ بنوایا اور جو کھڑے ہو کر کے بنوانے والا تھا، جب مسجد مکمل ہوئی تو بادشاہ دلی سے دیکھنے آیا اور دیکھ کر کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے تجھے انعام دوں گا۔ اس نے کہا جی کچھ نہیں لینا، کہا نہیں کچھ تو مانگ، کچھ تو مانگ۔ تو حافظ تھا وہ مستری، کہنے لگا بادشاہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو صدر دروازے پہ قبر کی جگہ مانگتا ہوں۔ دیکھا کیا مانگا؟ میرے تیرے جیسا ہوتا مربے مانگتا، گاؤں مانگتا، تغیر مانگتا، جو اولاد کے کام آتی۔ اس نے کہا اولاد کا خدا وارث ہے، صدر دروازے پہ میری قبر بنا دو، جو آئے گا کم سے کم فاتحہ تو پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم لوگوں نے تقریر کر لی کہ قرآن مجید غریبوں کے لیے اور افسروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں اور بڑے بڑے ذمہ داروں کے لیے انگریزی ہے۔ تمہارے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، انگریزی خان کیا کر رہے ہیں اور علماء دین کیا کر رہے ہیں، عالموں کے یہاں سے ایک مدرسوں سے ایک مسجد سے کیا نکلتا ہے اور طالب سے کیا نکلتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دلوں سے دین کی عظمت نکل گئی، قرآن کریم کی عظمت نکل گئی، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت نکل گئی، خود حضور کی وہ عظمت نہ رہی جو ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتنی بڑی عظمت تھی، ایک صحابی حضور کے سامنے آتا ہے، اس نے سرخ رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے آ کے سلام کیا، حضور نے جواب نہ دیا، سلام کر کے جواب دینے کے بجائے منہ پھیر لیا، وہ صحابی کا دم نکلنے لگا، چاروں طرف پوچھنے لگا لوگوں مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھ سے کیا گناہ ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، حضور نے منہ پھیر لیا، تو میرا کیا بنے گا؟
میں کہاں جاؤں گا، کس طرح بھی میرا وقت پاس ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بتلایا، سرخ رنگ کی کپڑوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی، اپنے گھر گیا، دونوں کپڑے اتارے اور اتار کر آگ میں جلا دیے، دوسرے کپڑے پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، فرمایا ان کپڑوں کو کیا کیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو جلا دیے۔ فرمایا غربت کا زمانہ ہے، عورتوں کے کام آ جاتے، کسی بہن بیٹی کے کام آ جاتے، تم نے جلا کیوں دیے؟ صحابی کہتا یا رسول اللہ جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے منہ پھیر لیا ہو، ان کپڑوں کو کسی بہن بیٹی کے بدن پہ میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، میں کیسے دیکھ لیتا ان کپڑوں کو پھر اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھ کر آپ ناراض ہو گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام کے دلوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اور ایک ایک چیز کو لے لو، اولاد کو کچھ نہ سمجھا، مال کو کچھ نہ سمجھا، دنیا کی ہر دولت اور ہر چیز کو ختم کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور یہی وجہ تھی ہمارے اکابر نے وہ عشق کا مظاہرہ کیا کہ دنیا حیران ہے، فتوے تو بے شک لگاؤ، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہزار فتوے لگاتے رہو۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ الہند اور مولانا علامہ انور شاہ کشمیری، یہ جتنا بہت بڑا ایک گروہ گزرا ہے، ان کی جوتی کا مقابلہ کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوگا۔ انہوں نے سیاہ سکتا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی شرح کی، بخاری شریف کی شرح علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھی فیض الباری، مسلم شریف کی شرح فتح الملہم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ابو داؤد شریف کی شرح بدر الجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ترمذی شریف کی شرح مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ نے لکھی، مفتی محمود نے لکھی، اور مولانا اس طرح سے چاہے زندگی گزار۔ اس قدر بچتے تھے یہ لوگ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز کے ہاتھ میں آئے تو مولانا جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا بھی مولانا قاسم کہاں ہے؟ اب فرمایا گا اگر ہاں کرتا ہوں تو پکڑ کے لے جائیں گے اور اگر نہ کرتا ہوں تو چھوٹ ہو جائے گا۔ دیکھو بزرگوں کی احتیاط، جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا انگلی کا اشارہ کر کے فرمانے لگے آپ ہی تو یہاں بیٹھے تھے، حالانکہ ان کے سامنے وہاں سے اٹھ کر پیچھے کو ہٹے ہیں، اشارہ کر کے فرمایا ابھی تو یہاں بیٹھے تھے، وہ چلے گئے۔ کسی نے رپورٹ کی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کو چھاؤنی بنا رہا ہے انگریز کے خلاف، تو دیکھنے والے، جانچ کرنے والے، تحقیق و تفتیش کرنے والے جب آئے تو حدیث پڑھا رہے تھے، انگریز افسر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، رپورٹ دیتا ہے جا کر کہ جو چہرہ میں دیکھ کر آیا ہوں وہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں۔ ساری عمر انہوں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ کسی کو اللہ پاک نے اتنا نوازا، فرمایا آ جا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر میرے محبوب کی حدیث پڑھا۔ بڑا اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، ایک کتاب کو لے لو بہشتی زیور، ایک کتاب کو لے لو، کروڑوں کی تعداد میں چھپ کر دنیا کے گھروں میں پہنچ گئی، کروڑوں کی تعداد۔ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدذلو حال مقیم مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر گاہ تک قائم دائم رکھے، آمین کہو۔
فضائل کی جو کتابیں لکھی 13 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں، 13 زبانوں۔ اللہ پاک نے کتنی قبولیت عامہ بخشی ان حضرات کو، اور یہ سلا ہے ان کو، ان آخرت میں خداوند کریم جو ان کو عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قیامت کی ایک خوفناک گھڑی ہوگی، بہت سخت عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے، فرشتے کو حکم ہوگا ذرا کھڑے ہو کر کے پکارو اور صاحب قرآن ادھر آ جاؤ، قرآن والے ادھر آ جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن والی کون ہے؟ ارشاد فرمایا جنہوں نے بہت بڑا وقت لگا کر اللہ کی قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں آگے بلایا جائے گا اور اس کے بعد فرمایا جائے گا تم اس خوفناک پریشانی میں، تم اس گھبراہٹ والی گھڑی میں، تم اس ہولناک منظر میں جہاں یہ حالات ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، جہاں پہاڑوں کا وزن ختم ہو گیا، کپاس کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، اور نوروں والے منبروں پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن عرش عظیم کے سوا اور کہیں سایہ نہیں، باغ نہیں، بغیچہ نہیں، درخت نہیں، گلشن نہیں، کندھ نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سایہ کدھر سے آیا؟ صرف ایک اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ہوگا۔ آواز آئے گی کہاں ہے وہ لوگ جو روزہ رکھا کرتے تھے، دنیا کھایا کرتی تھی، یہ پیاسے مرا کرتے تھے، میرے حکم کی وجہ سے برف سامنے ہے، ٹھنڈا مشروب سامنے ہے، شربت موجود ہے، بوتلیں رکھی ہوئی ہے، مگر صرف میرے حکم کی وجہ سے، تعمیل حکم کی وجہ سے ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ اللہ پاک کی طرف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور منہ میں پانی لے کر کلی کرتا ہے تو گلے کو گھونٹ کے رکھتا ہے کوئی خطرہ نیچے نہ چلا جائے۔ اللہ پاک اس حرکت کو دیکھتے فرمایا دیکھو ادھر آگ میں لگی ہوئی ہے، میرا بندہ محض میرا حکم پورا کرنے کی وجہ سے ایک خطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ فرمایا میرے نبی ان لوگوں سے کہو روزہ میرے لیے اور میں روزے دار کے لیے، اور اے روزہ رکھنے والے قیامت کے دن میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جگا دوں گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ سے قیامت کے دن ایسی خوشبو آئے گی سارا میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے راہ العالمین یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم سویا کرتے تھے، یہ کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھا یا سنا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عرش کے سائے میں بیٹھ کر دسترخوانوں پہ کھانا کھا رہے ہوں گے، ادھر ساری مخلوق اپنے پسینے میں غرق ہے، ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ لکھا علماء کرام نے آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے پانی کے بجائے خون بہنے لگے گا، خون بہے گا اور اعلان ہوگا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔
اور لوگوں آج تو تمہیں یقین آ گیا، آج تو تمہیں پتہ چل گیا میرے سوا زندہ کرنے والا، مارنے والا، پھر زندہ کر کے کھڑا کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ اس دن کو پتہ چلے گا کیا حالات ہوں گے، کیا صورت بنے گی، کیا شکل بنے گی۔ ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانتے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانتی، اور صفیں الگ الگ بنی کھڑی ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ صفے ہیں، ہر آدمی خود بخود اپنے کردار کی وجہ سے اسی جماعت میں، اسی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ سورہ حدیث نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے عیب میں اس وقت بھی مبتلا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں بدکاری کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں جوا کھیل رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میں رشوت لے رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، میں دھوکہ فریب کر رہا ہوں۔ اب تو ہم نے ہلے چلے بنا رکھے ہیں نا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ اللہ کے ذات سے چھپ کر آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو تمہارے آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں، تم وہ بھی نہیں چھپا سکتے۔ کیسے چھپاؤ گے؟ قیامت میں حیران پیران ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن، نہ سورج چلے نہ سورج ڈھلے، نہ رات آئے نہ شام ہو، مسلسل لگاتار 50,000 برس کا ایک دن۔ میری تیری تو کیا ہستی اور کیا مجال ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے بہت شدید سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے۔ خلیل اللہ کا جگر دکھے گا، دل دکھے گا، الہی ہے تو گناہگار مگر میرا ابا ہے، میں کس طرح دیکھوں؟ آواز آئے گی خلیل کے ابا کی نجات تو نہیں، مگر میرے نبی کے دل کو اتنی تکلیف نہ پہنچے، اور فرشتوں آزر کی شکل کو بھیڑیے کی شکل بنا دو۔ شکلیں بدل جائیں گی۔ شاہی دلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بعض لوگوں کی صورت خنزیر کی صورت بنا دی جائے گی، لومڑی اور کتے کی شکل تبدیل ہو جائے گی، آدمیوں کی صورت بدل بدل کر خداوند کریم کے دربار میں لایا جائے گا، گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے۔ میرا تیرا کیا حال ہوگا اس دن جس دن کلیم اللہ گھبرا جائے، جس دن خلیل اللہ گھبرا جائے۔ روایت میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری پریشان مخلوق کو دیکھ کر، گھبراہٹ میں دیکھ کر اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دیں گے، الہی لا اسالو کا غیر ھذا، اور میرے پروردگار میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مجھ پر کریمی فرما۔ ذبیح اللہ گھبرا جائے، یوسف علیہ السلام گھبرا جائے، ایوب علیہ السلام گھبرا جائے، انبیاء پیغمبر رسول گھبرا جائے، اولیاء کرام گھبرا جائے۔
کبھی تو سوچا کرو دکان پہ بیٹھ کر، بیٹھک میں بیٹھ کر کہ جس دن پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو میرا تیرا کیا حشر بنے گا۔ اپنا نام اعمال چیک کیا کر، اپنے کردار کا خود اپنے آپ حساب لیا کر، کسی اور کے پیچھے نہ لگے، اپنے پیچھے لگے اور اپنے بارے میں پتا کر میری 50 سالہ زندگی کہاں غرق ہو گئی، میں نے 60 برس کہاں گزار دیے، قیامت کے اس خوفناک منظر میں میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بدکاروں کی صفوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے، زانیوں کی صفوں میں کھڑا نہ ہونا پڑے، چوروں ڈاکوؤں کی صفوں میں کھڑا نہ ہونا پڑے، ظالموں راکھیوں کی صفوں میں کھڑا نہ ہونا پڑے، کیا بنے گا؟ یوں لکھا علماء کرام نے، دریا بہ جائیں گے پسینوں کے، سوانے سے بے صورت ہے، زمین تانبے کی طرح سے تپی ہوئی ہے، کھول رہی ہے، دماغ اس طرح پکے گا جس طرح ہڈیاں پکتی ہیں۔ ایسا خوفناک منظر، آنکھ تیرے خلاف ہو جائے، ہاتھ خلاف ہو جائے، پیر خلاف ہو جائے، زبان خلاف ہو جائے، زبان کہے گی الہی مجھ سے قرآن نہیں پڑھا، گیت گائے، الہی مجھ سے درود شریف نہیں پڑھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، مجھ سے کلام الہی کی تلاوت نہ کی، بکواس کی، خرافات پڑھی۔ آپ ہی کہیں گی رب العالمین قرآن کی زیارت کے بجائے رات دن فلم دیکھی، تماشا دیکھا، ٹیلی ویژن دیکھا، جیسی ہار میں رات کٹ گئی، اللہ کے قرآن کو ساری عمر میں کبھی نہیں پوچھا۔ آواز آتے ہیں یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اور رسولو ادھر آؤ، اے میرے پیغمبروں ادھر آؤ، اے نبیوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، میں نے تمہارے سروں پہ تاج نبوت رکھے، ان لوگوں نے، تمہاری امتوں نے شرک جو کیا، کیا تم نے ان لوگوں کو سکھایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ او عیسیٰ علیہ السلام، اے مریم کے بیٹے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو خدا کے سوا میری پوجا کرنا؟ نبیوں کو جواب دہی کرنی پڑی، اولیاء کرام کو خداوند کریم بلا کر کے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ میلے ڈھیلے اور ایک قسم کا کھانا تماشا بنا لینا؟ کون سمجھائے؟ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر ہم برباد ہو گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر تباہ ہو گئے۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہے۔ دیکھا نہیں؟ وہ تھوڑے سے اسرائیلی یہودی پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم سن کو رگڑا کرائیں گے۔ وہ مسلمانوں کو
خبردار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ لگا ہوا ہے فلم میں، تماشے میں، دولت جوڑنے میں، لمبے چوڑے کاروبار کرنے میں. اسے پتہ ہی نہیں کہ موت کا بلاوا اگر آ گیا تو میں کروں گا کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، ماننے کی بات ہے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی. حضور نے فرمایا کہ تو ان کی زکات دیتی ہے؟ تو ان کی زکات دیتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا زکات کیا چیز ہے، ابھی حکم آیا ہی تھا نا، نیا نیا مسئلہ تھا. فرمایا کہ 40واں حصہ اس سونے میں سے تجھے صدقہ کرنا پڑے گا، فرض ہے. اور پوچھتی ہے کہ اگر میں نے نہ کیا پھر؟ فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. اٹھا کر دیکھو کتابیں. دونوں کنگن سونے سے اتار کر حضور کے سامنے رکھ دیے. کہنے لگی یا رسول اللہ جو چیز جہنم میں لے جائے میں تو اسے آنکھوں سے بھی نہ دیکھوں. 40واں حصہ کیا یہ سارے ہی سنبھالو. فرمایا ہم نے تو 40ویں حصے کا حکم سنایا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایسی چیز کو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتی جو جہنم میں جانے کا سبب بنے. کتنا یقین تھا عورتوں کو اور کتنا یقین تھا مردوں کو. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے پاس سے گزرے، بڑا شاندار مکان بنا ہوا تھا. فرمایا یہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے بتلایا جی فلانے کا ہے. فرمایا اچھا. فرمایا یہ آدمی قیامت سے قبر سے نہیں ڈرتا، یہ قبر سے ڈرنے والا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ بلاؤ اسے میں نصیحت کروں گا، بلاؤ اسے میں سمجھاؤں گا، میں اسے آگاہ کروں گا. وہ اس وقت موجود نہ تھا. حضور تشریف لے گئے، بات آئی گئی ہو گئی. جب صحابہ کرام کو ملا جو ساتھ تھے انہوں نے کہا تیرے مکان کو حضور نے دیکھا تھا اور یوں فرمایا کہ یہ قبر سے ڈرنے والا نہیں. میرے تیرے جیسا ہوتا نا فوراً پہنچتا، دیکھو جی میں نے مضبوطی کے لیے بنایا، میں نے پائیداری کے لیے بنایا، میں نے بچوں کے لیے بنایا. اور بلکہ یوں کہتا جی میں نے تو بنایا ہی نہیں تھی، بچوں نے بنایا ہے. ماننے کی بات ہے. حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھتا نہیں، ہلو حجت نہیں کرتا، اگر مگر نہیں کرتا، چنانچہ لیکن چنانچہ نہیں کرتا. اسی وقت مدینہ منورہ سے مزدور بلائے اور مکان کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا. جس مکان کو دیکھ کر میرے آقا ناراض ہوئے ہو اس مکان میں جب تک میں گرا نہ دوں داخل نہیں ہوں گا. اور تابعداری دیکھو، غلامی کی حد کر دی صحابہ نے. گرا دینے کے بعد تو چاہیے تھا نا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ مکان اکھاڑ پھینکا، ادھر ادھر کر دیا. جی آپ راضی رہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی دیکھو میں کتنا بڑا محبت کرنے والا ہوں آپ کا. حاضر بھی نہیں ہوا، جتایا نہیں، بتایا نہیں. کچھ دنوں کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضور نے صاف میدان دیکھا. فرمایا یہاں تو بہت بڑا مقام تھا، بڑا عالیشان مقام تھا. صحابہ رد کرنے لگے ہم نے آج کے جملے کی اس کو اطلاع کر دی تھی، اس نے تو اسی دن اکھیڑ مارا. خدا کی قسم رحمت للعالمین کی کریمی والی جھولی پھیل گئی. الہی میرے امتیوں پہ کرم فرما. جو میرے ایک ایک جملے کی اتنی قدر کرتے ہیں. دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر صحابہ کرام کو
دعا کے لیے تو ہم بھی تو بڑے دوڑے پھرتے ہیں، چلو جی فلاں بزرگ کے پاس دعا کے لیے چلو، دعا نہیں چھوڑنا، دعا کرا لو، خود کی دعا کراؤ بس۔ فلانے پیر سے دعا کراؤ، فلانے بزرگ سے دعا کراؤ، فلانے عالم سے دعا کراؤ، فلانے سے دعا، بات نہیں آنا، جس کام پہ لگے ہوئے اسے نہیں چھوڑنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا قوم عاد قوم ثمود کی بستیوں پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو اپنی سواریوں کو تیز کر دو، یہاں سے جلدی نکل چلو۔ کوئی دن ایسا تھا یہاں کی بستی والوں پہ خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ ان کنووں سے پانی کے گھونٹ نہ پینا، ان کنووں کا پانی پینے والوں پہ بربادی آئی تھی۔ اور صحابی کہتا ہے کہ حضور نے خود اپنی سواری کو اتنا تیز کر دیا اور اتنا سر جھکا کر عاجزی کی، صحابی کہتا ہے حضور کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آپ کی جین کو لگ گئی، اس قدر عاجزی فرماتے ہوئے وہاں سے نکل پائے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی اس قسم کا خوف آیا، صحابہ اتنے ڈرا کرتے تھے۔ ایک صحابی ساری رات گزر گئی، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ بیٹی نے پوچھا بجان میں ساری رات دیکھتی رہی ہوں، آپ کو نیند نہیں آئی؟ فرمانے لگے بیٹی قرآن کریم میں جو جہنم کے عذاب کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیوں کرائے؟ اس طرح نیند آئے جو قرآن کریم میں عذاب جہنم کی خبر سن چکا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ کہیں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلیل کر دے گا عذاب۔ ساری کی ساری صورتیں ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کا قرآن ہمیں انہی چیزوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ مفتیان کام کر کے گئے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن جگہ جگہ اپنی پکارتا ہے، مال و دولت کی وجہ نہیں، مال و اسباب کی وجہ نہیں، خوبصورت ہونا وجہ نہیں، قد و قامت وجہ نہیں، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان حضرات نے جو غلامی کی، جو تابعداری کی، جو عظمت کی، اللہ نے دنیا ہی میں صلہ دیا۔ اور میرے نبی کے غلاموں آؤ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ صحابہ کرام جن سے خدا دنیا ہی میں راضی ہو گیا، کس طرح کا راضی ہوا؟ حالانکہ آخری وقت کئی صحابہ کرام کا ایسا آیا کہ سب کچھ موجود نہ تھا، بلکہ اور کفن بھی پورا نہ ملا، کفن بھی پورا نہ ملا۔ اور بعض صحابہ ایسے آئے کہ کفن اللہ پاک نے دنیا کے لوگوں سے دلوایا ہی نہیں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو خود شہید کرنے والا کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا لاش آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس صحابی کی لاش آسمان کی طرف اٹھ گئی، فرمایا عامر بن فہیرہ کا دفن کفن غسل سارا نوری فرشتوں کے ذمے لگا دیا اللہ پاک۔ آج ہم کتنے بدقسمت ہیں
کہ نبی کے یاروں پہ تنقید، نبی کے جانثاروں پہ تنقید، ارے جن کو نوری فرشتوں نے غسل دیے ہوں ان کو تو معاف کر دو. اپنا کردار دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنی زندگی اور اپنے کرتوت دیکھو. وہ تو ایسے لوگ تھے، اس قسم کے جانثار لوگ تھے کہ کمال کر دیا ان حضرات نے. آگ میں کود گئے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے عبداللہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، جنگل میں رستہ روک رکھا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، ساری رات ہو گئی، رستہ رکا پڑا، شیر بیٹھا رستے میں. عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں کہا تلوار لا کے دو، لاٹھی لا کے دو، بندوق لا کے دو، تیر لا کے دو. اللہ اللہ کرتے کرتے مسجد سے نکلے اور جا پہنچے وہاں جنگل میں. تو دور کھڑے ہو کر یوں نہیں کیا، اسے اٹھاتے بکاتے کپڑا ہلاتے. چل، کتابوں میں موجود ہے عبداللہ بن عمر شیر کے قریب گئے اور کان پکڑ کے مروڑ کے کہا تجھے کس نے اجازت دی کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا رستہ روک کے بیٹھ جائے. تاریخ شاہد ہے، جنگل میں چھلانگیں لگاتا ہوا، دم ہلاتا ہوا شیر بھاگ گیا. عبداللہ بن عمر نے شیر کا کان کھینچا. تم اگر کان بھی کھینچو گے تو سگے بھائی کا. جتنے جیلوں میں قاتل ہے نا، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا، کافر کا، عیسائی کا، یہودی کا قاتل ہے. کوئی چچے کا قاتل ہے، کوئی مامے کا قاتل ہے، کوئی خالے کا قاتل ہے، کوئی بہنوئی کا قاتل ہے، اور کوئی خیر سے باپ کا ہی قاتل ہے. اپنوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہاں یہ بات تھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن گئے. ان کے والد حضرت جرہ بعد میں مسلمان بنے. جنگ کے موقع پر کافر تھے، بہت بڑے بہادر تھے. ابو عبیدہ کے والد نے میدان میں آ کر للکارا دیا، آؤ میرے مقابلے میں مسلمانوں میں سے کون آتا ہے، آؤ مقابلہ کرو. ابو عبیدہ فرمانے لگے میں جاؤں. صحابہ کہنے لگے نانا تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، تو نہ جاؤ، اور تھوڑے مر گئے. کہنے لگا مزہ نہیں آئے گا. حضور کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو جب چلے گا ایک طرف حضور کی محبت ہو، ایک طرف باپ کے سر پر میری تلوار چل رہی. پتہ تو پھر چلے گا. جرہ کے سامنے ابو عبیدہ تلوار لے کر آئے. حیران ہو گیا باپ، کہنے لگا لڑکے کیا ہے؟ اس نے تو ہوتا کیا؟ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ قبول کر ورنہ آئی تلوار. اس نے کہا پاگل پہچانتا نہیں؟ میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں. ابو عبیدہ کہتے ہیں جب تک حضور کی غلامی کا توق میرے گلے میں نہیں پڑا تھا نا، تو باپ تھا میں بیٹا تھا. اب تو حضور کے قدموں میں آ جا، میں تیرے قدم دھو کے پیوں گا. اور اگر تو میرے نبی کا غلام نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، کفر میں ہے، تو میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی. کیسے دیکھو ایسی محبت. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی ماں ہے. ابو سفیان بیٹی کو ملنے کے لیے مدینے پاک میں آیا، ایمان ابھی نہیں لایا. یوں دروازے پہ دیکھا بیٹی نے تو وہ کاٹ کا جو بسترا تھا نا،
جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، دوڑی، اور جب تک وہ بھی آ گیا پھر بنگلہ تو تھا ہی نہیں کہ ابھی ڈیوڑی بند ہے، پھر داڑھی کا دروازہ کھلے گا، پھر اندر کا کھلے گا، پھر کمرے کا کھلے گا۔ وہ تو کوٹھے تھے جن پر کھجور کی چھڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ آئے شہنشاہ کائنات نے کہاں زندگی بسر کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کائنات کا دنیا میں یہ حال ہے، ساری دولت یہ چند جو کی مٹھیاں پڑی ہے۔ بستر لپیٹ کے رکھ رہی تھی، ابو سفیان سر پہ آ گیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ابا، دنیا تو کپڑا بچھایا کرتی ہے، بات کے لیے تم اکٹھا کر رہی ہو؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو نبی کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر کے ادب سیکھ لیا، بستر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، ابا کافر نہ پاک ہے، نبی کے بستر پہ کافر پاک کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں اپنا دوپٹہ بچھا دوں گی، میرے دوپٹے پہ بیٹھے میں بیٹی ہوں، ہاں میرے ابا ہے، لیکن یہ بسترا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اس بسترے پہ خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، جبریل غلامی کرتا ہے، اس لیے اس بسترے پر ابا کو حالت کفر میں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ جس قدر معاملہ صاف ہے عورتوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، اگر ہم نے الجھا رکھے زندگی میں اس وقت تک صفائی نہیں کرتے جب تک موت نہ آ جائے، اور پھر کیا بنتا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا، ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے، دنیا میں آنا جانا ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، کوئی بھی بچا نہیں، کوئی بھی ٹھہرا نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی تھی، ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا کہ اے گناہگاروں، اے سیاکاروں، اے بدکاروں، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اے فسق و فجور کے دریاؤں میں غرق ہونے والوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ آؤ میں تمہیں لیلۃ المبارک عطا کر دوں، ایسی رات دوں جس میں اگر تو رو کے مانگے میں تیری جھولی بھر دوں۔ شب برات قریب آ رہی ہے، نجات والی رات، بخششوں والی رات، مغفرت والی رات، کامیابی والی رات۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک شام سے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا آج مجھ سے مانگے، میں دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کر دوں۔ ساری رات ندا دیتے ہیں، اندازہ لگاؤ خداوند کریم ندا دے رہی ہے، بندے پڑے ہوئے سو رہے، آگے پیچھے تو آنکھ بھی کھل جاتی ہے، چٹنی سے ساگ سے دال سے روٹی کھاتا ہے، اس دن 3 قسم کا تو حلوہ چڑھایا، آنکھ کیسے کھل جائے؟ کامیابی کی رات تھی، عرش عظیم سے خداوند کریم کی تجلیات آسمان دنیا پہ آئی،
اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک آواز دیتی ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو تنگی ہو آج مانگے میں فراخی کر دوں. ہے کوئی بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا طبیبوں حکیموں نے جواب دے دیا گھر والوں نے لا علاج کر کے ڈال دیا باہر والے جواب دے بیٹھے ہو میرے بندے سب نے جواب دے دیا میری کریمی نے جواب نہیں دیا. آ جا میں تیری بیماری کو دور کر دوں دامن پھیلا. خدا آواز دیتی ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت کا سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں. یوں آتا ہے حدیث پاک میں جتنی بھی انسانوں کی حاجات ہیں اللہ پاک ایک ایک کا نام لے لے کر خود پکارتے ہیں. ہے کوئی جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا آج مانگی میں دے کے جاؤں. ہے کوئی جو اولاد کے لیے ترس رہا ہو آج مانگے میں دے کے جاؤں. فیہا یبرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. فیصلوں والی رات ہے بجٹ کی رات ہے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سال بھر میں روزی ملنی ہے اللہ پاک اس رات میں مقرر فرما دیتے ہیں. سالانہ بجٹ اللہ پاک کا اس شب برات کی رات میں تیار ہو جاتا ہے. ہم ویسے تو مارے مارے پھریں گے مگر اللہ سے نہیں مانگنا. گرمی میں سردی میں لینا دینا قرض چڑھانا اتارنا سب کچھ کریں گے مگر اللہ پاک سے نہیں مانگنا. حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک حکم دیتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت جو سارے سال دنیا میں کبھی نہیں گئی آج جاؤ میرے بندے جو دعا کرے اس پہ آمین کہو. اس رات میں جو دعا کرے آمین کہو. تھوڑی بات ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک صبح صادق تک آواز لگاتے ہیں. صبح صادق تک آواز لگاتے ہیں. امت کا حال تمہارے سامنے ہے. خود سو جاتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں پٹاخے دے دیتے ہیں کہ ساری رات خراب خراب کر کے آسمان کی طرف آگ اڑاؤ نمونہ دکھاؤ خدا کو الہی ہمارے ماں باپ کو یہ آگ چاہیے. کروڑوں روپے کو آگ لگتی ہے ایک رات میں کروڑوں روپے. سکھوں کے بچے تھوڑے ہی ہیں مسلمانوں کی اولاد ہے ساری میری تیری اولاد ہے. اور کئی واقعات بھی ہو چکے. لاہور میں کتنا نقصان ہوا تھا اس آتش بازی کی وجہ سے. ہمارے یہاں ملتان میں حرم گیٹ پاک گیٹ کے درمیان کئی بلڈنگیں برباد ہو گئی تھی. اور بلکہ ایک موقع پہ ایسا تھا کہ ایک مکان میں شادی ہو رہی تھی عورتیں کافی تھی ناچ ہو رہا تھا گرام سے چھتیں جو گری 45 عورتوں کا قیمہ بن گیا تھا. مگر بات نہیں آنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی اچانک میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بسجود ہے سجدے میں سر مبارک رکھا ہوا ہے اور بڑے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے. اتنی لمبی دعا مانگی اتنی لمبی دعا مانگی
ہاتھ گھٹنے لگا، میں جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کلیجہ پکڑ کے رونے لگی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ زمین آنکھوں سے تر ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر نماز ختم کی، میں چپکی کی کونے میں بیٹھی رہی، آپ خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ میں پیچھے پیچھے ہولی دیکھوں گی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرماتی ہے آپ سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، قبرستان میں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہے میں پیچھے کھڑی ہو گئی، میں نے بھی ہاتھ پھیلا لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، میرے ہاتھ دکھنے لگے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ ہم تو اس وقت تک دعا بھی نہیں مانگتے نا جب تک 6-7 کھانے سامنے موجود نہ ہو۔ ہاں ہمارے یہاں تو دعا کے لیے بھی شرط ہے کہ پہلے بھی کوئی مال سامنے ہو پھر دعا نکلے گی۔ شب برات کی رات ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سنت کو کون ادا کرے؟ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے، اور جتنی سنتیں وہ تو بڑی آسان ہے، یاد آ جاتی۔ قبرستان میں کون جائے؟ ارے اس رات میں باپ کی قبر پہ جا کر، ماں کی قبر پہ جا کر، عزیز و اقربا کی قبروں پہ جایا کر، وہاں قبروں پہ کھڑے ہو کر بخشش والی رات میں رو رو کی دعائیں کیا کر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے دعا ختم فرمائی تو میں پہلے دوڑ کر حجرے میں پہلے آ پہنچی، تو حضور جب تشریف لائے سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا ساتھ کھلا ہوا تھا، دوڑ کے جو آئی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے ساتھ کیسے کر گیا؟ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا میں میں بھی تو شامل تھی، آپ دعا فرما رہے تھے میں آمین کہہ رہی تھی۔ پھر فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں 4 قسم کے آدمیوں کے سوا اللہ پاک سب کی بخشش فرماتے ہیں۔ 4 قسم کے آدمیوں کے سوا سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بلکہ یوں فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بھیڑ بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو اللہ پاک اس رات میں معافی عطا فرماتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بہت بڑا ریوڑ تھا، اجڑ تھا، یوں لکھا 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ 10 میل میں اندازہ لگاؤ 10 میل میں کتنے پہاڑوں بیٹھتے ہوں گے، کتنی بھیڑ ہوں گی، کتنی بکریاں ہوں گی، اور پھر خدا کی ذات کے سوا کون جانے کہ ان کے بدن پہ کتنے بال ہوں گے۔ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک آدمی کی نگاہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں معاف کرنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ کبھی شب برات عطا کر دی، کبھی شب قدر دے دی، کبھی لیلۃ القدر عطا فرما دی، کبھی جمعے کا دن دے دیا، کبھی رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ بھیج دیا۔ او میرے بندے جو کچھ کر بیٹھا لو ان راتوں میں ان مبارک دنوں میں معافی مانگ کر بالکل پاک صاف ہو جا۔ فرمایا 4 آدمی اس اتنی بڑی رحمت والی رات میں بھی محروم رہ جائیں گے۔ 4 قسم کے آدمی، اندازہ لگاؤ پورے پاکستان میں بارش ہو اور ایک آدمی کا کھیت سوکھا رہ جائے، سارے لوگ نہیں کہیں گے اللہ بدنصیب، سارے ملک میں بارش ہوئی تیرا کھیت پھر بھی سوکھا رہ گیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا وہ 4 آدمی کون ہیں جی؟
فرمایا سب سے پہلے شرک کرنے والا، شرک کرنے والا، شرک ایسی لعنت ہے، ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جس نے شرک کیا میری ذات و صفات میں خدا اس پہ جنت حرام کر چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شرک، ہم تو شرک نہیں کرتے صاحب، مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، پھر کون کرتا ہے؟ سکھ کرتے ہیں جی، شرک تو کران کرتا ہے، ہندو کرتا ہے، بنیا کرتا ہے، عیسائی اور یہودی کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ وہ کیا شرک کرتے ہیں جی؟ بڑ کی پوجا کرتے ہیں، پیپل کی پوجا کرتے ہیں، بڑ کو پیپل کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور دریائے گنگا جمنا کے پانی کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، اور خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بنا کر مندر میں لگا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، چوما چاٹی کرتے ہیں۔ اچھا، اور گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت برے آدمی ہے جی، پانی کی پوجا، آگ کی پوجا، لکڑی کی پوجا، درخت کی پوجا، پتھر کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا، اور اس کی نظر نیاز اور اس کی چوما چاٹی کرتے ہیں۔ مشرک تو وہ ہے، ہم تھوڑا ہی مشرک ہیں۔ توبہ توبہ، مسلمان ہے، نام ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، سلیمان ہے، محمد یوسف، محمد ایوب ہے، قادر بخت، رحیم بخت نام ہے، ہم صرف تھوڑی کر سکتے ہیں۔ گجرانوالے کے لکھے پڑے لوگوں، شہریوں، کلوں کا پتہ تمہیں چل گیا، گرام کا پتہ تمہیں چل گیا، تولے ماسوں کا تمہیں پتہ چل گیا، اور اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ شرک کیا بیماری ہے۔ گرام کا پتہ تو سانو بڑا چھیتی لگ گیا کہ کن نے گرام آدھا خود کن پڑتا ہے۔ اگر درخت کی پوجا ہندوستان کا ہندو کرے تو وہ تو کافر، اور اگر تو کسی درخت کی پوجا کرے تو پکا مسلمان۔ کسی چشمے کے پانی کی پوجا کرے تیرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر تو وہ کافر مورتی بنا کر مندر میں لگا کر پوجا پاٹ کرے تو کافر بن جائے، مشرک بن جائے۔ مسلمان قبر پکی بنا کر اگر اس کی پوجا کرے تو پکا مسلمان۔ انصاف کرو خود، ہم نہیں کسی پہ فتوا لگاتے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں تو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس کرم بھری رات میں، اس رحمتوں والی رات میں، اس دریائے کرم دے جانے والی رات میں بھی مشرک محروم رہ گیا۔ تو فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کہ ایسا شرک ایسی بیماری ہے کہ اس رات میں بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی چیز کو کاروبار میں، گھریلو معاملات میں، اسی کا نام شرک ہے، اور سارا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لو اسی کو منع کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک
یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک ایسا گناہ میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا کون سا آدمی؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ اس رات میں بخشش سے وہ آدمی محروم ہے جو بدکاری کر کے زنا کر کے مرد عورت اس رات میں بے غسلہ پڑا ہے، وہ بھی محروم ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے شوق کے اعتبار سے اپنے گھر میں تصویریں لگائی ہیں۔ علماء کرام نے تصریح کر دی، آج بڑی مجبوریاں ہیں، نوٹوں پہ فوٹو ہے، پاسپورٹ پہ فوٹو ہے، شناختی کارڈ پہ بھی تصویر ہے۔ اب مسجدوں میں لوگ جوتے نہیں چھوڑتے، اگر نوٹوں کا ثبت رکھ کے نماز پڑھو گے پھر تو نماز ہو گئی۔ اب تو کوشش کرتے ہیں نا اگلی صف میں کھڑا ہونے کی، اور اگر لوگ نوٹ ڈال ڈال کر کے نماز پڑھیں گے نا پھر سارے پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، جب دوڑ لگ جائے۔ انتظار کرتے ہیں لوگ چوری کرنے والے۔ لاہور میں ایک آدمی نے 150 روپے کا جوتا خریدا اور آ کے نماز پڑھنے لگا۔ جوتا چور بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، کنچھی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ 150 کا جو لایا تھا، وہ جو چور تھا نا نیک بن گیا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں جوتے کو بھی دیکھتے ہیں، شرم نہیں آتی، جوتا اتار رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے شرم کے مارے ذرا نیچے کو نظر کی، وہ اٹھا کے بھاگ گیا، غائب ہو گیا اٹھا کے۔ مسجد میں جو بعد نہیں آتا باہر کہاں بعد آئے گا؟ تو فرمایا کہ جو آدمی شوقیہ تصویر، علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ ایسی ایسی تصویریں کی چیزیں بھی جو ہے اس رات کو اپنے سے الگ کر دو تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہ جائے۔ اور نہ معلوم یہ رات پھر کس کو ملے گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں پچھلے شب برات کی رات میں زمین پہ کھا رہے تھے، کما رہے تھے، جنجلا رہے تھے، سال بھر میں مختلف مواقع سے موت آ گئی، آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں۔ کون ہے آج ان کو پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اور فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے سال میں مرنے والوں کی فہرست بھی اس رات میں تیار کر دی جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ موت کا جو ڈیپو ہولڈر ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس کو کاغذات مل جاتے ہیں کہ اس سال میں ان کو رگڑا لگانا ہے۔ تو نہ معلوم ہم میں سے کس کس کا نمبر آئے گا بھائی، کس کس کا پتا جڑے گا، اور کس یوں آتا ہے کہ ایک درخت ہے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بنگلہ بنوا رہا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ بطوقات ایسا ہے ایک آدمی تیرا باندھ کر دلہا بن کر شادی کے لیے جا رہا ہے، مگر اس کو پتا نہیں اس کا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو نہ معلوم ہم میں سے کس کس کا نمبر لگے گا اس رات میں اگلے سال تک۔ اور اسی طرح سے پیدائش کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال میں پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی اس رات میں بنا دی جاتی ہے۔ پورے سال میں جتنی کسی کو روزی ملنی ہے اس کا تخمینہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو سارے سال تو ہم بھاگتے ہیں، اور جو رات روزی تقسیم ہونے والی ہے اس رات میں جاگتے نہیں، بھاگتے ہیں۔
صحابہ کرام ایسی راتوں کی اتنی قدر کرتے تھے کہ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی یہ رات فوت نہیں ہونے دی. تمام عمر میں بھی عبادت پوری رات میں کرتے رہے, ایک سال کی شب برات بھی نہیں ہوئی. ہمارے دماغ میں شیطان کہتا ہو جی صبح دکان بھی کھولنی ہے نا, تھوڑا سا آرام بھی کر لینا چاہیے, اور اگر کسی کے یہاں برادری میں شادی ہو پھر دکان کدھر جاتی ہے؟ اگر موت فوت ہو جائے ساری رات وہاں بھی تو لگے گی, پھر صبح تو دکان کیا کرے گی؟ اس لیے رات آنے والی ہے, اس کی قدر کر, نہ معلوم پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں. فائدہ اٹھا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یقین کر کے کامیاب بنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تیسرا وہ آدمی جو شوقیہ تصویر رکھتا ہے, اور ایک وہ آدمی جو شوق کے لیے کتا اپنے گھر میں رکھتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا, جب تک کتا نہ ہو کوٹھی مکمل نہیں ہوتی, بنگلہ مکمل نہیں ہوتا, انگریز کی پوری سنت ادا نہیں ہوتی. کوشش ہے کہ پورا انگریز بن کے مجھے مرنا چاہیے. بس یہی مجھے غصہ لگا کرتا ہے, ساری عمر مسجد میں نہیں آنا, ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش نہ کرنا, فرائض اور واجبات کی پرواہ نہ کرنا, اور جب مر جائے تو ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے کر کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت دے دے, یا اللہ اس کو بہشت دے دے, یا اللہ اس کو فردوس عطا فرما دے. اور فردوس جنت ہے, یہ مذاق ہے. اگر اتنی سستی بہشت ہوتی تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے, ان کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے اگر اتنی سستی ہوتی. تو بخشش والی رات قریب ہے, رحمتوں والی رات قریب ہے. 15ویں شب اور 15ویں تاریخ کا روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے کا اتنا ثواب ہے گویا اس نے سارے سال روزے رکھے, گویا اس نے سارے سال روزے رکھے. اور خیرات کرو, عاجزی کرو, آنسو بہاؤ, اللہ سے رو رو کر کے مانگو اپنے لیے. اور جو تیرے ماں باپ قبروں میں چلے گئے ان کا بھی تیرے ذمہ حق ہے کہ ان کے لیے بھی مانگ, باپ دادا کے لیے مانگ, رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کے لیے مانگ. سبحان اللہ, قرآن مجید کا جوڑ تو دیکھ, فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. فیصلوں والی رات آ گئی, رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. میں پروردگار کی رحمت تجھے دیکھے گی, میں جانتا بھی ہوں, میں سنتا بھی ہوں. کون استغفار کرے گا, کون اس رات میں درود شریف پڑھے گا, کریم کی تلاوت کرے گا. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. فرمایا میں وہ خدا ہوں, میرا اعلان اتنے بڑے بادشاہ کا ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں, اور جو کچھ درمیان میں ہے اس تمام کا میں مالک. فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. مشکل کشا, حاجت روا میرے سوا کوئی نہیں, اور تیرے دکھوں کو کوئی جانتا نہیں تو دور کیسے کر دے گا. زندگی موت میرے اختیار میں ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین. فرمایا مجھ خدا پر یقین کر, تمہارا پالنہار میں ہوں, تمہارے باپ دادا کو میں نے پالا, روزی میں دوں گا, اولاد میں دیتا ہوں,
یہ تیرا بدن، آنکھ، شکل، صورت، لباس میں نے بنایا ہے، پوری دنیا مل کر ایک بال میرے بال بنائے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھ سے مانگو، میرے نبی کی تابع داری کرو، غلامی کرو، ہر وقت خداوند کریم کے قہر سے ڈرو، اس کے قدم سے ڈرو۔ ابھی پچھلے دنوں دبئی سے مجھے خط آیا کہ طوفان آیا، 10 شہر کی ایک ایک سیل آسمان سے بڑھ گئی، 10 شہر کی سیل آسمان سے بڑھ گئی، تباہی مٹا دی۔ اور یہ تمہارے قرب و جوار میں شیخو پورے میں نورنگ منڈی میں کیا ہوا، کبھی کہیں کوئی جھٹکا لگتا ہے، کبھی کہیں کوئی جھٹکا لگتا ہے۔ تم تو کرو کہ مرنے والا مر گیا، بقایا ڈر جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک کا ڈر نصیب فرمائے۔ اور ان حضرات نے ذوق شوق کے ساتھ یہ پروگرام بنایا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔